أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. یہ 29ویں پارے کی آخری سورت سورہ مرسلات ہے جو مکی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں کل 50 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہے۔ میں نے 28 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے آئندہ 22 آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتا کر کے بار بار انسانوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم آخرت کی تیاری کرو، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ کیونکہ جب آدمی آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے، جب اس کے ذہن دل دماغ میں کہیں بھی یہ بات نہیں رہتی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، تو وہ جو چاہے گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی یہی زندگی ہے، آخرت کی زندگی اس کے سامنے ہے ہی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے تقریباً پورے قرآن کریم کے اندر جو ہے دنیا اور اس کی چیزوں کی مثال دے کر کے یہی بتایا ہے یہ سب ختم ہو جائے گی اور صرف آخرت کی جو زندگی ہے وہی باقی رہے گی، اور اس میں ہم تمہارے اعمال کا حساب و کتاب لیں گے۔ چونکہ کفار مکہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اس لیے کفار مکہ کہا جا رہا ہے، ورنہ ہر زمانے کے کافر، حتیٰ کہ اگر مسلمانوں میں سے بھی بعض گناہ کر رہے ہیں، نام کے مسلمان ہیں اور آخرت کو کچھ نہیں جانتے، جی جنت کیا ہوتی ہم نے نہیں جانا، ہم کیوں ایسی چیز پر ایمان لائے، ہم جہنم کو نہیں جانتے، ایسے بہت سے گھوم پھر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مسلمان مل جائیں گے۔ حالانکہ ایمان بالغیب تو اسی کا نام ہے کہ بن دیکھی ہوئی چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن نبی نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اسی بات کے بارے میں بتایا ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نطفے سے پیدا کیا ہے، اور کیسے ہم نے تم کو جو ہے توانا ایک طاقتور انسان بنا دیا، تو جب ہم حقیر پانی سے تم کو پیدا کر سکتے ہیں تو کیا تمہارے مرنے کے بعد ہم تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں؟
والمرسلات عرفا، میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو انسانوں کے فائدے کے لیے بھیجی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے، کیونکہ ہواؤں میں سے بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بارش ہوتی ہے، پھر کھیتیاں جو ہے وجود میں آتی ہیں، انسان کا پیٹ بھرتا ہے، جانوروں کا پیٹ بھرتا ہے، تو یہ ایک اہم چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کے لیے حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق جس کو پیدا کیا اس کی قسم کھائے۔ تو ہوا بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، اور ہوا جو چلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اس لیے ہوا کو کبھی گالی نہیں دینا چاہیے جو ہے، کیونکہ جو آدمی ہوا کو گالی دے رہا ہے گویا کہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ یہ ہوائیں بھی تابع ہیں جو ہے اللہ کے حکم کی۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جن کو بھیجا جاتا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے، یعنی ان کے بعد بارش ہوتی ہے، فالعاصفات عصفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بڑی تیز آندھی کی شکل میں چلتی ہے، اس میں بارش کم نقصانات زیادہ ہوتے ہیں جو ہے۔ والناشرات نشرا، اور میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اوپر اٹھا کر کے بارش کو ادھر ادھر بکھیر دیتا ہے، ادھر بارش ادھر بارش۔ تو یہ جو ہے ہوائیں جو ہے بادلوں کو اوپر اٹھا کر کے پھر بارش کو بکھیر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جو ہے قسمیں کھائی ہیں۔ فالفارقات فرقا، اور میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو حق اور واضح، حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے فرشتے ہی وحی لے کر کے آتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر کے آتے ہیں، اور اسی وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ فالملقیات ذکرا، اور میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو ذکر یعنی وحی کو کا القاء کرتے ہیں۔ عذرا، یا تو انسان عذر کرے، معذرت کرے، او نذرا، یا انسان ڈرے۔ معذرت مسلمانوں کے لیے کہ انسان ہے، میں مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، گناہ ہو جائے گا، تو پھر جو ہے وحی کے ذریعے سے یہ ہے کہ بھئی گناہ ہو گیا توبہ کر لے، معذرت کر لے۔ نذرا، یا یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ایمان لے آئے اللہ کے اوپر۔ تو یہ دونوں کے لیے جو وحی لاتے ہیں فرشتے، دونوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے۔ مسلمانوں کے توبہ کے لیے کہ اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے، اور کافروں کو ڈرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی، 3 طرح کی ہواؤں کی قسم کھائی اور 2 طرح کے فرشتوں کی قسم کھائی۔ اور کس چیز کے لیے قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ انما توعدون لواقع، کہ بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اور کس چیز کا وعدہ اللہ کے نبی کرتے تھے کافروں سے؟ کہ آخرت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اور اس میں تمہارے عمل کا حساب کتاب جو ہے تم کو دینا پڑے گا۔ تو بسا اوقات وہ کہتے تھے کہ ابھی کیوں نہیں وہ آخرت آ جاتی، ابھی کیوں نہیں محمد قیامت قائم کر دیتے جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی جلدی بازی مت کرو، محمد جو کہہ رہے ہیں اس کا وقوع ہوگا۔ انما توعدون، بے شک اے کافروں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے واقع ہو کر کے وہ چیز رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، لیکن جب وہ چیز آئے گی تو یہ کائنات اپنی اصلی شکل میں نہیں دکھے گا۔ اِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، یا تو ان ستاروں کا وجود ہی ختم کر دیا جائے گا تب بھی ان کی روشنی ختم، یا ستارے اپنی جگہ رہیں گے لیکن ان میں روشنی نہیں ہوگی، دکھیں گے تو لیکن بنا روشنی کے ہوں گے۔ دونوں مطلب ہو سکتا ہے کہ جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، بے روشنی کے کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، یہ آسمان جو ہے جو بنا پھٹا ہوا دکھتا ہے یہ پھٹ جائے گا، اور جب پہاڑوں کو جو ہے اڑا دیا جائے گا، بالکل روئی کے گالوں کی طرح، روئی جو ہوتی ہے جو ادھر سے ادھر اڑتی ہے دھننے کے اوپر، ویسے ہی جو ہے یہ پہاڑ جو ہے اڑیں گے جو ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو ایک وقت مقررہ پر جمع کیا جائے گا، جتنے انبیاء اور رسول ہیں، کیونکہ نبیوں نے کہا تھا کہ ایمان لے آؤ، اب ان کی قوموں میں سے کچھ ایمان لے آئے کچھ ایمان نہیں لائے، تو نبی سے کہا جائے گا آپ آئیے اور آپ اپنی قوم کے حق میں یا ان کے خلاف میں گواہی دیجیے جائے۔
تو جب یہ انبیاء اور رسول کو جمع کیا جائے گا تو وہ وقت قیامت کا دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِأَيِّ یوم اُجِّلَتْ، کس دن کے لیے انبیاء کے جمع کرنے کو مؤخر کیا گیا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ وہ قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسولوں کو جمع کیا جائے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے، آسمان پھٹ پڑے، ستارے جو ہے بے نور ہو جائیں، اس کے لیے ٹائم ہے نا۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے یہ وقت کیوں جو ہے مؤخر کر رکھا ہے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ابھی اس وقت کو لے آتے ہیں؟ جیسا کہ کفار مکہ اسی کا مطالبہ کرتے تھے، تو مسلمان تو چاہتے تھے کہ آ جائے، اور کافر بھی چاہتے تھے۔ مسلمان اس لیے چاہتے تھے تاکہ یہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں مسلمانوں کو، ان کا ابھی جو ہے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور وہ اس کو جو اس لیے کہتے تھے ابھی ہو جائے کیونکہ ان کو یقین نہیں تھا۔ مسلمانوں کو یقین ہونے کی وجہ سے مسلمان چاہتے تھے قیامت قائم ہو جائے، اور کافروں کو یقین نہیں تھا کہ قیامت قائم ہوگی، تو اس لیے وہ کہتے تھے ابھی قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو اس کا ایک ٹائم متعین کیا ہے، اس کو مؤخر کیا ہے ایک مصلحت کی تحت، اور وہ مصلحت اور حکمت وہی ہے جو اللہ جانتا ہے۔ اگر یہ قیامت کو مؤخر نہ کیا جاتا تو بہت سارے کفار مکہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ستایا اور خوب ستایا، جو ہے ہندہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، اور کون سا موقع تھا کہ ابو سفیان جو آپ کے چچا تھے حضور کو نہ ستایا ہو، لیکن یہ سب اسلام لائے نہیں لائے۔ قیامت قائم ہو گئی ہوتی تو حضرت وحشی جو پہلے وحشی تھے اور انہوں نے خنجر مارا، نیزہ مارا تھا حضرت حمزہ کو، وہ بھی مشرف اسلام ہو گئے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے اگر قیامت قائم ہو گئی ہوتی تو یہ تھوڑا مسلمان ہوتے، اور بہت سارے لوگ، اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی ایمان لائے اور سچے پکے مسلمان ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے مہلت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ کس کس کے حق میں ایمان مقدر ہے۔ لِأَيِّ یوم اُجِّلَتْ، کس دن کے لیے جو ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے؟ فرمایا لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، یہ قرآن کا انداز ہے کہ جانتے ہو فیصلے کا دن کیا دن ہے، یعنی بڑا اہم دن ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، فرمایا کہ آج تم جھٹلا رہے ہو اس فیصلے کے دن، اس آخرت کے دن کو، تمہارے لیے اے جھٹلانے والے بربادی ہوگی اس دن، اور کچھ نہیں ہوگا، تم جو ہے کامیاب نہیں ہوگے، ویل برباد ہو جاؤ گے اس دن۔ اس لیے اس دن کو جھٹلاؤ مت، اس دن پر ایمان لاؤ اور اسی کے مطابق جو ہے دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ الم نہلک الاولین، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جنہوں نے جھٹلایا تم سے پہلے، یعنی حضور کے زمانے کے جو کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور کے زمانے سے پہلے جو کافر تھے، حضرت نوح کے زمانے کے کافر، حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کے کافر، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے ان کو ہلاک و برباد نہیں کر دیا؟ یہ تو تم لوگ، چونکہ یہ عرب جو ہے لوگ سفر کرتے تھے ملک شام کا، یمن کا، تو وہ بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے، تو ان کو ان کے واقعات معلوم تھے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جب ہم ان کو ہلاک کر دیے، اور کس وجہ سے؟ کیا وہ ہمارے بڑے اچھے نیک بندے تھے؟ نہیں، انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، تو تم بھی ہمارے رسول محمد کی تکذیب کر رہے ہو، تو ہم تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دیں گے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پچھلے لوگوں کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہلاک نہیں کیا ہے؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کے بعد والوں کو بھی ویسے ہی کر دیں گے، یعنی تم لوگوں کو بھی ہم انہی کی طرح پیس کر کے ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسا ہی جرم کرنے والے، کفر کر، جرم سے ایک تو معمولی جرم ہوتا ہے، یہاں جرم سے مراد کفر ہے، لیکن بہرکیف لفظ جرم اس کو بھی شامل ہے۔ ایک چھوٹا جرم ہوتا ہے، ایک بڑا، ایک مسلمان ہو کر کے آدمی جرم کرتا ہے تو وہ چھوٹا جرم ہے، اور ایک آدمی جو ہے ایمان ہی نہ لائے وہ بھی جرم کرتا ہے، اس کو بھی مجرم کہا جائے گا، لیکن یہ اللہ کا سب سے بڑا مجرم ہے، کیونکہ یہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گردان رہا، تو یہاں مجرم سے مراد وہی کافر ہے۔
کہ ہم کافروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان کو یا تو دنیا میں ہلاک کر دیتے ہیں، اور اگر دنیا میں چھوڑ دیے اس کا مطلب نہیں کہ آخرت میں بچ جائیں گے، دونوں جگہوں میں سے ہے۔ آخرت میں تو ہلاکت ان کی مقدر ہی ہے، کبھی کبھی دنیا میں بھی ہم انہیں ہلاک کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف غزوات کے اندر ابو جہل کی گردنیں کاٹی گئیں، عتبہ کی کاٹی گئی، شیبہ کی کاٹی گئیں، ولید ابن مغیرہ کی کاٹی گئی، یہ سب کافر مارے گئے جو ہیں۔ تو یہ تو دنیا میں ہوا، اور جو مارے نہیں گئے ابو لہب وغیرہ، تو ایسا نہیں ہے کہ بچ گئے، وہ آخرت میں ان کی سزا مقرر ہے۔ کذا ویل یومئذ للمکذبین، فرمایا کہ جو ہے بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت پر کہ میں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہوں، انسان کو کہا کہ تم غور کرو اپنی خلقت کے اندر، کیا اے کافروں ہم نے تم کو ایک حقیر بے حیثیت پانی سے نہیں پیدا کیا کہ جس کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن وہی چیز عورت کے رحم کے اندر گیا، کچھ دنوں جو ہے وہاں اسی شکل میں پڑا رہا 40 دن، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بندھا ہوا خون بنایا، خود قرآن میں اس کو ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے خون کے بعد اسے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے 4 مہینے کے اندر روح ڈال دیا جو ہے، پھر ہڈیاں بنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نقشے بنائے۔ یہ سارے مراحل جو ذات جو ہے کر رہی ہے، پھر تمہارے نکلنے کا ماں کی پیٹ سے راستہ آسان کر دیا کہ اتنا بڑا 3 ساڑھے 3 4 کلو کا جو کہتے ہیں کہ انسان یہ ماں کی پیٹ سے نکل آئے، یہ اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ تو جو ذات یہ کر سکتی ہے وہ سوچنے کی بات نہیں ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اے کافروں، کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، اور اس حقیر پانی کو ہم نے ایک محفوظ جگہ میں رکھا تھا ایک متعین مدت تک، یعنی ماں کی رحم میں بچہ دانی کے اندر ایک وقت تک کے لیے رکھا تھا۔ اب وہ وقت جو ہے کہتے ہیں کہ وہی 9 مہینہ عموماً بچے پیدا ہوتے ہیں، 9 مہینہ کے 9 مہینے تک تو ماں کی پیٹ کے اندر رہے، لیکن ایسا نہیں کہ نطفے کی شکل میں 40 دن نطفہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر 40 پر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تبدیلی کرتا رہا۔ فقدرنا، ہم نے جو ہے اس کے لیے ہم نے اس کی ایک تجویز رکھی کہ کیسے ہمیں تمہارے ناک بنانے ہیں، کیسی آنکھیں بنانی ہے، کیسے کان بنانے ہیں، ہم نے اس کا ایک جائزہ لیا، اور ہم بہترین جو کہتے ہیں کہ اندازہ لگانے والے ہیں۔ ایسا نہیں کیا کہ ہم نے تمہاری آنکھ کو تمہاری ناک سے بڑا بنا دیا جو چیز جیسی ہونی چاہیے، حالانکہ انسان کے تصرف میں نہیں ہے۔ 100% 1% کہیں ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی بچہ جو کہتے ہیں کہ مفلوج پیدا ہو جاتا ہے، بد شکل پیدا، لیکن آپ غور کیجئے کہ چاہے کافر کا بچہ ہو چاہے مومن کا بچہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے جس میں انسان کی کوئی قدرت نہیں، اس میں اس کی تخلیق ہوتی رہتی، ناک بنتے رہتے ہیں، آنکھ بنتی رہتی ہے، کان بنتا رہتا ہے، پھر کون کر رہا ہے بھائی جو ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم ایسا کر سکتے ہیں تو باس بعد الموت بھی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں، تو اگر اس کو کوئی جھٹلائے گا تو اس دن اس جھٹلانے والے کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی۔ الم نجعل الارض کفاتا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو زمین کو، دیکھو کہ زمین کس طرح سے جو ہے اپنے اوپر کے مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور اپنے اندر کے زندوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے، کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، پہلی سور، تو سارے کے سارے لوگ جو ہے کیا ہوں گے، جو اوپر کے ہیں زمین پر وہ مر جائیں گے۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ مرے ہیں چاہے وہ قبروں کے اندر ہو، وہ سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ تو کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ مردوں اور زندوں سب کو سمیٹ لیتی ہے؟ وجعلنا فیہا رواسی، اور ہم نے اس زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، اسی لیے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کر سکے، انسان سکون سے بیٹھ سکے۔ ہم لوگ جو یہاں سکون سے بیٹھے ہیں یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر زمین کے اوپر پہاڑ کو جو مضبوطی کے ساتھ ایک طرح سے اس کو پکڑے ہوئے نہ بناتے تو انسان کوئی کام ہی اپنا انجام نہیں دے پاتا۔
اللہ نے اسی کو بتایا کہ کیا ہم نے زمین کے اندر بڑے بڑے جو ہے مضبوط پہاڑ نہیں رکھے ہیں اور ہم نے تم کو جو ہے میٹھا پانی پلایا ہے۔ کہیں کھارا بھی نکلتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ سارے جگہ کے پانی کھارے ہی ہوتے، اور جہاں کھارا پانی ہے لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو بھی میٹھا پانی پلا دیتے ہیں، کیسے بھی اللہ تعالیٰ اس کا نظم کر دیتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ نے کہا کیا ہم نے تم کو جو ہے میٹھا پانی نہیں پلایا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ کی قدرت کو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن یعنی قیامت کے دن بہت بڑی جو ہے ہلاکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو 28 آیتوں کے ترجمے سننے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سبوں کا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ صحیح طریقے پر جو ہے دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ ہم لوگ دنیا سے کوئی بھی بچے گا نہیں، جو ہے سب کو جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بچ پائے جو ہے، جبکہ اللہ کے نبی کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، تو ہم میں کا کون بچے گا جو ہے۔ اس لیے ہر وقت جو ہے اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان پر خاتمہ بنا، اے اللہ تعالیٰ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے ہمارے قبر کو جو ہے جنت کا باغ بنا دیجیے گا۔ اے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن ہم جب آپ کے سامنے پیشی کے لیے کھڑے ہوں، اے اللہ حساب و کتاب کو آسان کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہم رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ آپ رحمان ہیں، یا اللہ آپ رحیم ہیں، یا اللہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ آپ غفار ہیں، یا اللہ مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ بخشش فرما دیجئے، یا اللہ آپ ستار ہیں پردہ پوشی فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے درمیان بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. یا اللہ انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد جو یا اللہ یہ وقت دیا ہے، یا اللہ صرف مغفرت کی امید پر، بخشش کی امید پر، رحم و کرم کی امید پر، یا اللہ آپ ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. یا اللہ آپ نے کہا ہے کہ تم ہم سے دعائیں مانگو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ہم میں سے جو جن کی زندگیوں میں جتنا حصہ گزر چکا، یا اللہ جو کوتاہیوں والا حصہ ہے، یا اللہ آپ اسے معاف
فرما دیجئے گا۔ یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے گا۔ یا اللہ جو زندگی کے ایام باقی رہ گئے ہیں، یا اللہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کتنے بچے ہیں، یا اللہ ان کو بھی یا اللہ نے اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ گزارنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے گا۔ اے میرے پروردگار، شیطان مردود کے وسوسے سے یا اللہ اس کے بہکاوے سے ہم سبوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ مرنے کے بعد قبر کے عذاب کو یا اللہ ہم سے دور فرما دیجئے۔ یا اللہ حساب و کتاب کو ہمارے لیے سہل بنا دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ نماز پنجگانہ کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مسلم بچے اور نوجوان بچے اور بچیوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ گناہ سے، شرک سے، کذب سے، یا اللہ خرافات سے، بدعات سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے میرے پروردگار، ہم لوگوں کے جو بھی حالات ہیں یا اللہ بہتر جانتے ہیں، یا اللہ ہمارے حالات کو بہتر بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جس کی جو بھی جائز تمنا ہے یا اللہ اس کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی یا اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، بھلائی کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے اندر جو بچے یا اللہ معصوم بچے یا اللہ آئے دن بموں کا شکار ہو رہے ہیں، توپوں کا شکار ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ظالم اسرائیل کو نست و نابود فرما دیجئے۔ یا اللہ انہیں اسلام میں داخل فرما دیجئے۔ میرے پروردگار جو ان کے ماں باپ شہید ہو گئے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے ہاں گیان واپی مسجد ہے، یا اللہ ان پر غیروں کی نظر لگی ہوئی ہے، یا اللہ ان کی نظروں کو تبدیل فرما دیجئے۔ یا اللہ مقدمات کو ہمارے حق میں بنا دیجئے۔ یا اللہ متھرا کی عیدگاہ اور ایسی بھی دیگر مساجد یا اللہ ان کی نگاہوں میں ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ مدرسوں کی، خانقاہوں کی، مسجدوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، جو کچھ ہم نے مانگا آپ اسے بھی عطا فرما دیجئے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا یا اللہ آپ اسے بھی عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔